الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا مسلمانوں پر بڑا احسان ہے، بڑا میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات میں ہمارے لیے عطا فرمایا گیا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین اسلام کو مکمل دین کے طور پر پیش فرمایا اور قرآن کریم کو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مینول کے طور پر پیش فرما دیا۔ اور اس قرآن کریم کی عملی تفسیر اور تصویر کی اگر بات کی جائے تو قرآن کریم نے اس کے حوالے سے بھی فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آقا علیہ السلام کی زندگی، آپ کی لائف جو ہے ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، قرآن پاک کی عملی تصویر ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک نہ ہو تو وہ سلسلہ جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی زندگی کے اندر ہی ان کو جنت کی بشارت کئی مرتبہ جو ہے آپ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں رہیں۔ اور یہ بڑا عجیب میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر ایک صحابی اگر بات کی جائے تو ہر ایک کی ایک انفرادی میں سمجھتا ہوں کہ خصوصیات کے اگر تذکرہ کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہر صحابی کو منفرد جو ہے خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موزن رسول بنایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت تھی، حضرت عمر فاروق کی عدالت تھی، حضرت عثمان کی سخاوت تھی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت تھی، دلیری تھی، ان کا علم تھا۔ تو ہر ایک صحابی کی الگ الگ خصوصیت کو بیان کیا گیا۔ حضرت عثمان کی سخاوت بھی مشہور تھی۔ اور ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک کے سلسلے کی بات کی جائے تو کسی پیغمبر کی دو بیٹیاں کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ شخصیت کے گھر میں نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، تو اسی لیے آپ کو ذو النورین کا لقب جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ آپ نے دین اسلام کی خاطر ہجرت فرمائی اور دین اسلام پر آپ نے اپنا مال لٹا دیا۔ آقا علیہ السلام کی قدموں مبارک میں آپ نے اپنا مال جو ہے جب ہی اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا آپ نے ڈھیر کر دیا۔ آپ کی خدمات میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ ہیں کہ مختصر سے پروگرام میں ان کا کیا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو سچی بات ہے سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کا دور خلافت مثالی دور خلافت رہا، اور جو اسلام نے اس دور میں فتوحات کی اور جو اسلام نے انفرادی جو میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم پیش کیا دنیا کے اندر، وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ قابل ذکر ہے۔ اسی عنوان پر آج بات کریں گے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک ہے اور آپ کی خدمات جو ہیں اور آپ کا دور خلافت جو ہے وہ کس قدر انفرادی تھا، اس میں کیا خصوصیات تھیں، کیا کارنامے سر انجام دیے۔ ہمارے ساتھ اس عظیم موضوع پر بات کرنے کے لیے جو مہمان شخصیات موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ ممبر ہیں اسلامی ذاتی کونسل حکومت پاکستان کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ ہمیں وقت عنایت فرماتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں ڈاکٹر حافظ طاہر اسلام عسکری صاحب، آپ بھی بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں اور پاکستان کی مائنہ یونیورسٹی کے آپ پروفیسر ہیں اور ایوان صدر کی مسجد جو ہے اس کے آپ خطیب بھی ہیں۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت میں سمجھتا ہوں لامتناہی کمالات جو ہے اس کی حامل ہے اور انفرادی خصوصیات ہیں آپ کی شخصیت کے اندر بھی۔ حضرت عثمان کے جو فضائل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنے زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصر ابتدائی اپنی گفتگو میں اس کو ایلیبوریٹ کر دیجئے تاکہ ہم اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اپنی دیگر جو گفتگو اس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اور پھر بالخصوص ابھی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، بہت سارے فضائل بیان کیے جن میں اہم ایک فضیلت یہ ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبقت لے جانے والے اور میرے محبوب کیا دامن نبوت تھام کر اول نمبروں پر آنے والے جو نفوس قدسیاں ہیں، فرمایا کہ ان کی عظمت کا اندازہ لگاؤ یہ کہ جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے نا، والذین اتبعوا بإحسان، نیکی کے جذبے کے ساتھ، تو فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ تو ان سے راضی ہو جاتا ہے. بے شک وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو ان کو دیکھ کر دین اسلام کو سمجھتے ہیں. تو یقیناً ان نفوس قدسیہ میں السابقون الاولون میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو لوگ صحابہ بنے، مسلمان ہوئے، آپ نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا. اللہ اکبر. اگر تم میں سے کوئی، میرا صحابی متاخرین سے فرمایا، اگر تم میں سے فتح مکہ کے بعد آنے والوں سے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی میرا صحابی اٹھ کر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اللہ، اور میرے ان سابقون الاولون میں سے کوئی آدھی مٹھی جو کے دانے خرچ کر دے، تو تب بھی تم ان کی شان کا مقابلہ نہیں کر بے سکتے. شک بالکل. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا اگر تم، فرمایا ان کے نقش قدم پر چلو نا، ان کے نقش قدم پر، تو فرمایا تم بھی اللہ کے ہدایت یافتہ شمار ہو. سبحان اللہ. تو یقین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عثمان ذو النورین، ان نفوس قدسیہ میں شامل ہیں. اور پھر خاص طور پر ان کی انفرادی بات کریں تو اللہ کے رسول اللہ نے 10 صحابہ کے نام لے کے فرمایا تھا. اللہ اکبر. ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ، یہ جنتی ہیں. ان 10 میں تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی کا آپ نے ذکر خیر فرمایا. اسی طرح آپ نے فرمایا ان لکل نبی، ان لکل نبی رفیق و رفیق یعنی فی الجنہ عثمان. اللہ اکبر. قیامت کے دن ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، اور اسی طرح کہ میرا بھی رفیق ہوگا یعنی جنت میں، اور وہ میرا عثمان ذو النورین ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی رضی اللہ عنہ کہ میرے گھر میں آقا تشریف فرما تھے. گھر کا چونکہ ماحول تھا، چادر نبوت پنڈلی مبارک سے ہٹی تھی، پنڈلی مبارک سے. تو فرمایا ابوبکر صدیق آئے، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، آپ اسی طرح لیٹے رہے، پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی رہی. انہیں بات کی چلے گئے. پھر حضرت عمر فاروق آئے، اجازت مانگی، وہ آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے. حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے تیسرے نمبر پر. جب ان کی آپ نے آواز سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے. پنڈلی مبارک میں پہلے چادر کو درست کیا. جب وہ چلے گئے تو میں نے بعد میں عرض کیا جا ابو بکرین فلم تحتشل ولم تبالی، ثم دخل عمر فلم تحتشل ولم تبالی، ثم جاء عثمان فجلست وسویت ثيابك. آقا میرے بابا ابو بکر آئے، مجھے لگتا ہے گویا آپ نے ان کی پرواہ ہی نہیں کی. جیسے اب لیٹے تھے لیٹے رہے، جیسے پنڈلی بار سے چادر ہٹی تھی ہٹی رہی. پھر جناب عمر فاروق آیا، آپ نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی. جب حضرت عثمان کا آپ نے ان کی آواز کو سنا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. پنڈلی مبارک کو آپ نے پہلے چادر کو درست کیا تو آپ نے فرمایا الستحیی من رجل تستحیی من الملائکہ. ایشا میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا خوبصورت اگر بات کی جائے تو حضرت عثمان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اصحاب رسول کے فضائل بیان ہو رہے ہوں، اہل بیت اطہار کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. یقیناً بات کو ٹوکنے کا دل ہی نہیں کرتا. آپ سب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ان کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت عثمان ذو النورین کے فضائل حضرت شاہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیے. اگر حیا کی بات کی جائے تو یہ جب ہم اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اسلاف کی بات کرتے ہیں، ان نفوس قدسیہ کی بات کرتے ہیں، تو ان باتوں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم اپنے رول ماڈل بنا چکے ہیں، ان کو اپنے رول ماڈل بنانا ہے، ان کی زندگی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی. شاہ صاحب نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی کہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہدایت یافتہ شمار کیے جائیں گے. آج ہمارے معاشرے میں حیا کا عنصر نظر نہیں آ رہا. بدقسمتی کے ساتھ ہمیں اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو کیا ایسے حضرت عثمان کا جو زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے چیپٹر جو ہیں ان کو ہمیں نصاب میں شامل نہیں کرنا ہوگا، اپنی نوجوان نسل کو پڑھانا نہیں ہوگا؟ اور کیا حضرت عثمان کی جو شخصیت ہے اس کو کیسے ہم اس نوجوان نسل کی میں سمجھتا ہوں کہ دماغوں میں اور دلوں میں راسخ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بے حد شکریہ کہ آپ نے ایک عظیم الشان اور ایمان افروز جو پروگرام ہے اس میں مجھے موقع عنایت فرمایا، کیونکہ علماء کا یہ ارشاد ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ،
کہ صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو خدا کی رحمت وہاں پر نازل ہوتی ہے. تو صحابہ کرام اور پھر ان میں خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ میں سے عظیم شخصیت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو تو یقیناً اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ اس وقت نازل ہو رہی ہیں انشاءاللہ. تو آپ نے یہ موقع عنایت کیا، اس پر سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک آپ کا سوال ہے، اور حضرت شاہ صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ بات کو سمیٹا بھی ہے اور بہت سے پہلوؤں کی طرف نشاندہی بھی فرمائی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. تو ان میں یہ جو وصف ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اچھا حضرت شاہ صاحب نے جو روایت پیش فرمائی، میں اس حوالے سے تھوڑی سی ایک گزارش کرنا چاہوں کہ یہ روایت مختلف کتب احادیث میں بھی آئی ہے اور یہ واقعہ ایک دفعہ کا نہیں ہے، مختلف مواقع پر یہ صورتحال پیش آئی. ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ کے جو پاؤں مبارک تھے وہ پانی میں تھے، تو اس لیے پنڈلیوں سے آپ علیہ السلام نے چادر مبارک ہٹائی ہوئی تھی. تو جب حضرت عثمان آئے تو غطاہا، آپ نے ان کو ڈھانپ لیا. دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اس میں بھی الفاظ مختلف ہیں اور ہر جو طرق ہے اس کا ایک اپنا ایک امتیازی نقطہ ہے اس میں. تو اس میں ایک تو حضرت شاہ صاحب نے جو فرمایا کہ وہ الفاظ ہیں کہ فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں حیا کیوں نہ کروں، اور ایک روایت میں اور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اب حضرت ابو بکر آئے، عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، ان کے لیے کوئی آپ سیدھے ہو کر نہیں بیٹھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ بات یہ ہے کہ عثمان بہت حیادار ہے، اگر میں اسی طرح لیٹا رہتا یا اسی حالت میں رہتا تو عثمان اپنی بات ہی نہ کر پاتے، وہ اسی طرح چلے جاتے. وہ اتنا ان کے اندر حیا ہے کہ وہ اس سچویشن کے اندر اپنی بات ہی کنوے نہ کر پاتے. تو یہ حیا کا عالم تھا. اور پھر دوسری حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا نا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، اور اس میں یہ فرمایا کہ اصدقہم حیاء عثمان، حیا کے اندر سب سے جو صادق ترین اس کا جو مصداق، کامل ترین مصداق ہے وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جہاں تک آپ نے بات کی نوجوان نسل کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بات ہے اور آپ نے بہت خوبصورت پہلو کی طرف اور بڑے اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنے ان ہیروز کو جو کہ اصل ہمارے ہیروز ہیں، بے شک امت مسلمہ کی جو نسل نو ہے، جو نوجوان نسل ہے، اس کے ذہن میں ہمیں ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا ہے. جی بالکل. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور ابھی آگے بات چلے گی تو بے شمار پہلو ہیں آپ کی سیرت کے، تو اتنے زیادہ پہلو ہیں قرآن کریم سے محبت، زہد، عبادت. لیکن اس نقطے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اور نسبت اس کی، تو کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیعت کی ہے داہنے ہاتھ سے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس داہنے ہاتھ کو کبھی نجاست سے آلودہ نہیں ہونے دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ یہ ایک مقام اور یہ ایک ان کا جو اہتمام تھا. تو یہ اب آج کی نوجوان نسل اب یہ ٹک ٹاک اور یہ سوشل میڈیا پہ جو آ چکا ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو یقیناً نصاب کا حصہ بنانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں آپ نے جو بات کی نا ڈاکٹر صاحب، کہ ہمیں سچی بات ہے کہ ان ہیروز کی زندگی کو اجاگر کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو گھروں کے اندر بھی، صرف ہم سکولز کے انتظار میں نہ رہیں، کالجز کے انتظار میں نہ رہیں، یونیورسٹیز کے انتظار میں نہ رہیں. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں نے، ہمارے بڑوں نے، پہلی منزل ہے، بالکل ماں کی گود تو پہلی درسگاہ ہے. تو جب گھروں سے ہم خلفاء راشدین کا تذکرہ کریں گے، اصحاب رسول کی بات کریں گے، اہل بیت اطہار کی بات کریں گے، تو سچی بات ہے کہ پھر نسلیں جو ہیں وہ بڑی پاکیزہ سوچ والی بنیں گی. اور ایسی جو ہم آج کل جو صورتحال دیکھنے، سچی بات ہے بڑی افسوسناک ہے. شاہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا والہانہ لگاؤ تھا اور والہانہ پیار تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے ساتھ شفقت تھی وہ تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر آپ کی اہمیت کا اس وقت تذکرہ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ اپنے الفاظ میں ناظرین کی ایک خدمت میں پیش کیجیے. بلا شبہ صلح حدیبیہ یا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی معیت میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، عمرے کی ادائیگی کے لیے وہاں تشریف لائے، اور اس مقام پہ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو پڑاؤ ڈالنا پڑا، اور مشرکین مکہ جو صغر سرداران قریش کی قیادت میں مجتمع تھے، تو انہوں نے آپ کو روکنے کا ارادہ کیا، اور آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے وہاں سے حضرت عثمان غنی، عثمان ذو النورین، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجا اپنا سفیر بنا کر۔ اور جب آپ تشریف لے گئے بھی آپ نے بات کی، محبت کی، تو حضرت امام عبداللہ بن مبارک مجھے یاد آ رہے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لأطاعتہ سبحان اللہ۔ ان المحب لمن یحب مطیع۔ محبت کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کا احترام کیا جائے، اس کی اتباع کی جائے، اور اس کے پیچھے چلا جائے، اس کے آگے نہ چلا جائے۔ حضرت عثمان جب جا رہے تھے نا، تو بعد میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں کہنے لگے کہ عثمان کیسا خوش قسمت نکلا کہ ہم تو رک گئے، معلوم نہیں بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور بیت اللہ کا طواف بھی ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن عثمان کیسا خوش نصیب نکلا، یہ تو وہاں پہنچ رہا ہے، یہ تو بیت اللہ کا طواف ضرور کرے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان ایسا نہیں کرے گا، یعنی آپ کے اعتماد کا حال یہ تھا۔ اور ادھر ایسا ہی ہوا، جب آپ وہاں پہنچے تو سرداران قریش تھے، چونکہ آپ قریشی تھے اور آپ ممتاز جو شاخ تھی قریش کی، اس کے آپ چشم و چراغ تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ تو یہاں پہنچ چکے ہیں، تو آپ تو بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ تو وہاں آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہر مسلمان کو لوح قلب پہ لکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ما کان لابن عفان یطوف بالبیت قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عفان کے بیٹے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نبی پاک سے پہلے ہی بیت اللہ کا طواف شروع کر دے۔ بے شک میں طواف کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کے ساتھ یا آپ کے بعد، آپ کی اقتداء میں۔ تو یہ ہے ان کی محبت، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ادھر کسی نے افواہ اڑا دی حدیبیہ کے میدان میں کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو سفیر جو بنا کر بھیجا گیا تھا، ان کو سرداران قریش نے وہاں شہید کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی جلال میں آ گئے، اور آپ نے بیری کی درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام کو فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو میرے ہاتھ پر شہادت کی بیعت کرتا ہے، شہید ہونے کے جذبے کی بیعت کرتا ہے؟ میں اتنی دیر تک مدینے واپس نہیں جاؤں گا کہ جب تک میں اپنے عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتا۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو 1400 صحابہ میں سے کون صحابی تھا جو پیچھے رہ جاتا؟ سب بھاگے لب کے پروانوں کی طرح، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، آخر تک فرمایا کہ جو بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، میں ان سب سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عثمان میرا شہید نہیں ہوا اور زندہ و سلامت ہے تو اس بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے نا، اس میں شامل کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ ہاتھ، دائیں ہاتھ کو، نبوت کے دائیں ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا ہذہ لعثمان، اور نبوت کے بائیں ہاتھ مبارک کو بلند کر کے فرمایا یہ ہاتھ میرا اور یہ دائیں ہاتھ میرے عثمان کا، دونوں ہاتھوں کو ملا کر فرمایا یہ بیعت میں عثمان کی طرف سے خود ہی کر رہا ہوں۔ نبوت کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ بیعت کی اور فرمایا یہ دائیں ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ سمجھو۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت، یعنی کہ اہمیت جو ہے اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کی میں سمجھتا ہوں ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرے ان اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کا بغض اپنے دل میں نہ رکھنا۔ سچی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں ان اصحاب کا، خلفاء راشدین ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام، ان کا تذکرہ ہو رہا ہو، ان کے دل میں خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، مسرت ہوتی ہے، اور بد نصیبی ہے، سچی بات ہے کہ ان اصحاب کا ذکر ہو رہا ہو، ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہو تو دل میں کسی قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات آ جائے تو بڑی بد نصیبی والی بات ہے۔ ناظرین کرام، کیونکہ گفتگو کا سلسلہ بڑا خوبصورت قسم کا جاری ہے اور حضرت عثمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، دل تو نہیں کر رہا کہ ہم بریک کی طرف جائیں، لیکن مجبوری ہے، شارٹ بریک کی طرف جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آتے ہیں تو حضرت عثمان کی شخصیت کے حوالے سے جو مزید پہلو ہیں ان پہ بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک وی پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً بریک پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور خدمات کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، بہت سارے پہلو بیان کیے گئے، اور ایک پہلو بھی میرے سامنے اور بھی آیا کہ دنیا نے تو آج نام سنا ہے ویلفیئر کاموں کا، رفائی کاموں کا، رفائی تنظیموں کا، اور لوگوں کے ساتھ جو فلاح و بہبود کے کام کیے جا رہے ہیں اور ایسی تنظیموں کا احیاء کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر 1450 سال پہلے اگر ہم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو اس میں جو ہے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جواہر چھوڑے ہیں، موتی ہمارے سامنے پیش کیے ہیں اپنی زندگی میں سے، وہ تو ایسے انمول ہیں کہ انسان جب پڑھتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کس قدر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کیا اور ویلفیئر کے کام کیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت عثمان ذو النورین نے عہد نبوی کے اندر جو ویلفیئر کے کام کیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ چند جو ہیں ان کا تذکرہ فرما دیجئے تاکہ ہم مزید اس حوالے سے جان سکیں۔ جی بہت اہم پہلو ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات جو حضرت شاہ صاحب نے گزشتہ بات فرمائی ہے جس میں بیت رضوان کا ذکر ہے، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف میں ایک اشارہ کرتا چلوں کہ یہ دو مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی میں ان کو موجود قرار دیا ہے۔ اور یہ ایک بدر کا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان کی جو بیٹی تھیں حضرت رقیہ وہ بیمار تھیں اور حضرت عثمان ان کی تیمارداری کی وجہ سے رک گئے، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا و سہمہ، کہ عثمان آپ کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا بدر میں شریک ہونے والوں کا ہے، اور اتنا ہی آپ کو مال غنیمت میں حصہ ملے گا جتنا قتال کرنے والوں کو ملا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی اعزاز ہے۔ جہاں تک آپ نے بات فرمائی ویلفیئر کی، تو یقیناً اس میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید کوئی ثانی ہی نہیں ہے عالم اسلام میں، اور وہ یہ ہے کہ جب مدینہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد، اور حضرت عثمان نے 2 ہجرتیں کی ہیں، بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اول من ہاجر بعد لوط علیہ السلام مع اہلہ فہو عثمان۔ عثمان وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے لوط کے بعد اللہ کے رستے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی پہلی دفعہ، تو پھر مدینہ بھی ہجرت کی۔ تو یہاں جب آئے تو پانی کا مسئلہ تھا، اب شیریں پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اور وہ جس شخص کے پاس تھا وہ باقاعدہ طور پر اس کو فروخت کرتا تھا۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بھی کہ میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو اس کنویں کو جو ہے وہ عام وقف کر دے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ میرے اہل و عیال ہیں، تو میری تو روزی کا ذریعہ یہی ہے، تو میں فری نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ جو بشارت آپ نے اس شخص کو دی ہے کہ جنت میں چشمہ ملے گا یا جنت ملے گی، کیا میرے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے کہا بالکل۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ دولت کو بے درگہ لٹا رہے ہیں۔ پھر مسجد کا قیام جو ہے اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش العسرہ، وہ جو تنگی کے زمانے میں لشکر تیار کیا روم کی طرف تبوک کے موقع پر، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بھئی کون ہے جو اس کے لیے سامان دے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر حضرت عثمان نے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ 300 اونٹ جو ہے ماں ساز و سامان کے میں دوں گا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان نے اسی پر بس نہیں کی، 1000 دینار جو سونے کے ہیں وہ لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو ہیں وہ ان کو پلٹتے جا رہے ہیں، ان دیناروں کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ایسے الٹ پلٹ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ما علی عثمان ما عمل بعد ھذہ، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو جی چاہے کرتا رہے اس کو اس کا عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے اس کو بخش دیا اور جنت اس کے لیے لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جنت کی بشارت مختلف مواقع پر بالکل صحیح ہے، اور یقیناً جس طرح آپ نے ویلفیئر کے کاموں کا ڈاکٹر صاحب تذکرہ کیا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ
آج تو یہ ہم جو تذکرے کرتے ہیں، ٹی پروگرامز کرتے ہیں، خطبات جمعۃ المبارک میں تذکرہ ہوتا ہے، دروس ہوتے ہیں، تو ان کے سارا کا مقصد یہی ہے، سیمینارز کا، کانفرنس کا، ورکشاپس کا، کہ ہم سیکھیں، ان شخصیات کی زندگی سے سیکھیں، اور اگر ہم نے ان کو ہیروز بنایا ہے تو جو اقوام ترقی یافتہ ہوتی ہیں، جو دنیا میں ترقی کرنا چاہتی ہیں، جو ہدایت یافتہ ہوتی ہیں، وہ تو اپنے ہیروز کے، جو میں سمجھتا ہوں کہ نقشے قدم پر چل کر جو ہے اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں، اپنے معاشروں کو بدلتے ہیں. تو اگر ہم ویلفیئر کے کام پیغام یہی ہے کہ اپنے مال کو ملک و ملت کے لیے، قوم کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے لوٹا دو، اور تمہیں جنت اللہ دے گا، اور تمہارے مال میں برکت. بالکل ایسی، اور وہ مال بھی اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے لوٹانا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں تو 20 لوگ جو ہیں اس کی تصویر کھینچ کے سیلفیز لگا رہے ہیں. شاہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات کی جائے تو آپ کا دور خلافت سب سے طویل دور خلافت ہے. تو آپ کے دور خلافت میں جہاں پر آپ نے بہت زیادہ نئی جدید چیزیں بھی جو ہیں متعارف کرمائیں، تو اولیات کی اگر بات کی جائے تو اولیات دور خلافت جو تھی حضرت عثمان کی، وہ کیا تھیں اور وہ کون سے کارنامے تھے جو آپ نے سر انجام دیے اپنے دور خلافت میں؟ دیکھیں 12 سال جو سن 23 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک آپ کا ایک دور خلافت ہے بڑا طویل. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت توفیقات عطا فرمائیں، اور آپ نے دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلامی اقدار کے فروغ اور اسلامی جو قوانین ہیں ان کے نفاذ کے لیے، اور جو اسلامی ریاست تھی اس کی حدود کو وسیع کرنے کے لیے خداداد صلاحیتوں کو استعمال کیا، اور تقوی اور للہیت، اخلاص اور خدا خوفی کی بنیاد پر اپنی حکمرانی کو آپ نے خلفائے راشدین کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہ بالنواجذ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس کے مطابق بالکل آپ نے آپ کا جو دور حکومت ہے وہ خلافت راشدہ کی ایک بہترین جھلک ہے، بہترین ایک مثال ہے. اور اس میں یقیناً آپ نے اپنے پیش رو جناب صدیق اکبر اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد مبارک تھا، ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہت ساری وہی چیزیں تھیں، لیکن آپ نے ان کو کچھ اور توسیع بھی دی. جیسے وقت گزر رہا تھا، ریاست بڑھ رہی تھی، خود مدینہ منورہ جو دارالحکومت تھا اس کی آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا، تو یقیناً مسجد نبوی کی جیسے توسیع کی ضرورت پڑی، تعمیر نو کی ضرورت پڑی، تو آپ نے اس کی توسیع کی. اسی طرح آپ نے لوگوں کو بتانے کے لیے، چونکہ منڈی اب اس کے بازاروں میں رش ہو گیا تھا، اور بعض کا لوگوں کو اذان جو تھے جمعے کی وہ سنائی نہیں دیتی تھی، تو اس لیے آپ نے وہاں بھی ایک انتظام کرایا کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے. تو یہ چیزیں کچھ آپ نے اس طرح شروع بھی کروائیں. لیکن جو اہم سب سے کام آپ نے کیا نا، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے. جب آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک بڑی فوج لے کے نکلے تھے، جس میں حضرت حذیفہ بھی شامل تھے، اور اس میں مصر کے بہت سارے جو نو مسلم تھے وہ بھی شامل تھے، اور اسی طرح بصرہ کے لوگ تھے، کوفہ کے لوگ تھے، مختلف علاقوں کے مسلمان، اور ان میں بہت بڑی تعداد نو مسلم یعنی مسلمانوں کی تھی، وہ اس میں شامل تھے. تو راستے میں انہوں نے دیکھا نماز جب پڑھتے تھے تو قرات میں ان کا فرق آتا تھا، ان کے لہجوں میں فرق آتا تھا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آ کر بڑی پریشانی کی عالم میں آپ خدمت میں عرض کی کہ اس طرح اگر اختلاف بڑھ گیا تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں جو اختلاف ہے امت کا، یہ نقصان دہ ہوگا. تو آپ نے جو سب سے پہلا پھر کام کیا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قیادت میں آپ نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، اور ان کا یہ ذمہ لگایا کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ قرآن پاک کا جو نسخہ جمع تھا وہاں پر وہ لے کر آئے، اور اس کی نقول تیار کی گئی، اور وہ نقول آپ نے پھر پوری ریاست کے مختلف صوبوں میں بھیج دی کہ اس کے مطابق قرآن پاک کو یاد کیا جائے، اس کے مطابق اس کی قرات کی جائے، اور اس قرات پر آپ نے گویا پورے عالم اسلام کو مجتمع کیا. تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. اسی طرح آپ کے دور مبارک میں افریقہ کے بہت سارے ممالک، اور اسی طرح خراسان اور کرمان کے یہ علاقے، سجستان کے علاقے، یہ آپ کے دور میں ان کا بہت بڑا حصہ وہ فتح ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بحری فوج تھی، بحری فوج باضابطہ، چونکہ سمندر کے راستے سے حملے ہوتے تھے امت مسلمہ کے اوپر،
بازنطینوں کی طرف سے، آپ نے اس کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے باضابطہ پہلی جو بحری فوج ہے نا وہ آپ نے وہ تیار کی ہے. تو یہ آپ کی اولیات میں شامل ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی کہ اتنی زیادہ چیزیں جو تھیں وہ آپ نے 12 سال کے عرصے میں کی، اور اتنی بڑی تعداد میں علاقے جو ہیں وہ حضرت عثمان ذو النورین کے دور میں فتح بھی ہوئے، اور 22 لاکھ مربع میل کی آپ کی سچی بات ہے سلطنت تھی، اور اتنی بڑی ریاست کی آپ کے پاس ذمہ داری تھی. ڈاکٹر صاحب اگر دور خلافت دیکھا جائے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ دور خلافت کیسا تھا؟ جو آپ نے خطبات ارشاد فرمائے، ان میں آپ نے جو اپنے گورنر بنا کر بھیجے، ان کو جو آپ نے خطوط بھیجے، اس میں کس چیز کی زیادہ آپ نے جو ہے وہ ان کے سامنے گزارش کی اور حکم دیا آپ نے ان کو کہ یہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اپنے علاقوں میں، اور جو رعایا تھی اس کے حوالے سے آپ نے جو آسانیاں بنائیں، اور جو میں سمجھتا ہوں انتظامات کے حوالے سے جو آپ نے احکامات صادر فرمائے وہ کیا تھے؟ جی بالکل، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عہد حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلامی جو تاریخ ہے اس کا ایک زرعی ترین دور ہے، ایک سنہرا دور ہے، اور اس میں خاص طور پر پہلے آپ کے 6-7 برس تو وہ بالکل پیک پہ ہیں. اور اس میں جو بنیادی طور پر آپ جو ولاد تھے، آپ کے ماتحت گورنرز تھے مختلف علاقوں کے، تو ان کو بنیادی طور پر تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بلکہ انتخاب ہوا، حضرت شاہ صاحب نے جو فرمایا، تو اس میں باقاعدہ یہ تھا کہ وہ حکومت کو چلائیں گے ہی جناب شیخین کے طرز عمل کے مطابق، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ جو تھا اس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ عدل اور انصاف. ہمیشہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ماتحت تھے ان کو یہ کہا کہ آپ کو یہ جو اقتدار ہے، یہ عہدہ ہے، یہ امانت ہے خدا کی طرف سے، اس کو آپ نے امانت سمجھ کر ہی کرنا ہے، اور لوگوں کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے، اور کسی قسم کی جو ہے وہ بدعنوانی نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں آپ کا بہرحال ایک مزاج میں ایک نرمی بھی تھی، آپ بہت زیادہ اس سختی کے قائل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ یقینی بنایا کہ عدل اور انصاف پر جو ہے وہ کوئی حرف نہ آنے پائے. اس لیے بعض اوقات آپ شکایات پر جو گورنرز ہیں ان کو تبدیل بھی کر دیتے تھے. اگر رعایا میں کوئی شکایت آتی اس کے بارے میں تو آپ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے کو جو ہے وہ مقرر کر دیتے. تو یہ آپ کا ایک حسن انتظام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے پورے اپنے دور حکومت میں یہ عدل و انصاف کو یقینی بنایا، اور زیادہ سے زیادہ رعایا کے لیے سہولیات اور ان کے لیے جو ہے وہ فراہم کرنے کا آپ نے ان کو آرڈر دیا اور حکم. جی بالکل، بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک رعایا کا جو میں سربراہ ہے اس نے تو اپنی رعایا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے عدل و انصاف بھی مہیا کرنا ہے، سہولیات زندگی جو ہیں ان کو مہیا کرنا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تو عثمان کی جو سیرت ہے وہ ہمیں حیا کا پیغام دے رہی ہے، جہاں پہ ویلفیئر کا پیغام دے رہی ہے، تو حکمرانوں کے لیے بھی آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی رعایا کے لیے عدل و انصاف مہیا کیا ہے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. اور اس طرح جس طرح شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ منڈیوں کے اندر آسانیاں پیدا کی گئیں، اور جدید عسکری نظام جو تھا اس کو میں سمجھتا ہوں اڈاپٹ کیا، اور جو آج کے دور کی ضرورت ہے اس کو بھی اڈاپٹ کرنا ضروری ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ ان ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اسباب جو مہیا کیے ہیں اس کو اپناتے ہوئے جو ہے اپنی رعایا کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان شخصیات کا تذکرہ کرنے کا خلفائے راشدین کے جب دور خلافت کی بات کرتے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا تھا تم پر لازم ہے کہ ان کی سنت کو لازم پکڑو. تو کیا حکمرانوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ اگر وہ حکمران بن جاتے ہیں اسلامی ریاست کے تو ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کی جو سیرت ہے اس پر لازمی طور پہ عمل کریں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ ان نفوس قدسیہ نے خلفائے راشدین خلافت النبوت 30 سنۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ میری نبوت کی جو خلافت وہ 30 سال چلے گی. جو سیدنا امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ شامل کریں تو وہ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان تمام خلفائے راشدین میں جو خلافت کا دور ہے وہ سب سے زیادہ طویل ہے. اور یقیناً آپ ان صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی لکھنا پڑھنا بہت زیادہ جانتے تھے. آپ بہت پڑھے لکھے صحابی تھے،
چونکہ آپ ایک بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے، تو آپ کے والدین نے اور آپ کی والدہ محترمہ جو تھی نا، جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد گرامی ہیں سردار عبداللہ، وہ ان کی حقیقی ہمشیرہ تھی، سردار عبد المطلب کی بیٹی صاحبزادی تھی، تو حضرت یعنی ان کی نانی جان جو تھیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت پڑھے لکھے اور بہت تعلیم یافتہ صحابی تھے۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے مزید فیض حاصل کیا، اور جب آپ خلیفہ بن کر پہلی بار خطبہ خلیفہ یعنی خلافت کا جو پہلا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا نا، جو پہلا خطاب کیا وہ اتنا مختصر تھا، آتے ہی آپ نے چند جملے ارشاد فرمایا اور کہا کہ میرے پیش رو اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وہ خطبہ تیاری کر کے دیا کرتے تھے، آئندہ میں آؤں گا تو میں پوری تیاری کر کے آ کے خطبہ دوں گا۔ یہ کتنا بڑا آپ نے ایک سبق دیا ہے علماء کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، اور حکمرانوں کے لیے بھی، کہ آپ نے آگے پبلک کو کوئی بات بتانی ہے، ان کو راستہ سمجھانا ہے، تو پہلے آپ ہوم ورک کر کے آئیں، اپنا ذہن تیار کر کے آئیں اور چیزیں طے کر کے آئیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو خط و خطابت تھی نا وہ بہت ساری محفوظ ہے۔ آپ جو گورنروں کو خط لکھتے تھے، ہدایات جاری کرتے تھے، وہ اتنی فصیح و بلیغ ہیں کہ آپ حیران گے کہ ایک ایک جملہ فصاحت و بلاغت کے جہاں موتی ہے وہاں بہت سارے حقائق پر مبنی ہے، بہت ساری تعلیمات اور ہدایات اس کے اندر شامل ہیں۔ تیسری بات بطور حکمران وہ اللہ نے قرآن میں جو بیان فرمائی نا، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ حکمران 4 کام کرتے تھے۔ جی پہلا کام تھا نماز کا قیام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ خود وضو کر کے دکھاتے تھے، سبحان اللہ، کہ لوگوں اس طرح وضو کرنا ہے جو نماز کی بنیاد اور اساس ہے، اور ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ رسول کریم علیہ السلام اس طرح وضو کرتے تھے۔ ابھی حضرت ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت انداز سے ان کے دور خلافت کے بہت سارے پہلوؤں کے اوپر جو سنہری پہلو ہیں روشنی ڈال رہے تھے بڑے علمی انداز سے۔ تو یقیناً میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے نا کہ 4 کام، اور اس میں آپ وضو کر کے دکھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کرتے تھے، اس طرح آپ نے لوگوں کو وضو کرنا سکھایا، اور نماز کی طرف با جماعت نماز کی طرف جو اہتمام تھا اس کا کیا۔ اور پھر زکوٰۃ کی بات، آپ بیت المال کے معاملے میں بڑے حساس تھے، بہت سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے نگران بنا کر بھیجا تھا، اور جو گورنر تھے نا ان نے کچھ مال بیت المال سے بطور قرض لیا، اور جب یہ شکایت پہنچی نا حضرت عثمان غنی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے گورنر صحابی رسول تھے اور ایماندار تھے، ایک ضرورت کے تحت انہوں نے قرضہ لیا تھا، لیکن آپ نے ان کو اسی معاملے میں معزول کر دیا، گورنری کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور عبداللہ ابن مسعود کو بھی ناراض ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام حکمرانوں کے لیے کہ سیکھیے کہ بیت المال کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے، انتہا درجے کی سختی ہونی چاہیے، احتساب کا جو سلسلہ ہے نا اسے مضبوط بنانا چاہیے حکمرانوں کو۔ بالکل صحیح ہے، اور حکومتوں کا یہ فرض ہے۔ بالکل صحیح ہے شاہ صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی۔ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ سچی بات ہے من حیث القوم ہم میں یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں احتساب کے معاملے میں بھی، اور اسی طرح بیت المال جو ہے ریاست کا، اس حوالے سے ہم وہ تقاضے پورے نہیں کر پاتے اپنی، میں سمجھتا ہوں بشری کمزوری کی وجہ سے، جو ہمیں پورے کرنے چاہیے، اور اس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے پریشانیوں کا شکار بھی میں نظر آتا ہے، اور ہمارے جو میں سمجھتا ہوں معاشرے میں جو بعض اوقات پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، انتشار نظر آ رہا ہے، ان کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قرآن پاک کی بات ہوئی، مصحف عثمانی کا نام جب آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو کس طرح حضرت عثمان ذو النورین نے قرآن کریم کو جمع فرمایا، اس کی اشاعت کی، اور جس طرح ہم کیونکہ ناشر القرآن بھی آپ کو کہا جاتا ہے، تو آج جب ہمارے سامنے بڑی آسانی ہے مسلمانوں کے لیے آج کے دور میں، اب تو پی ڈی ایف کے اندر قرآن پاک موجود ہیں، ایپس موجود ہیں، آپ کو ہر قسم کے موبائل فون میں، لیپ ٹاپس میں، آپ کو ٹیبس کے اندر قرآن پاک مل جاتا ہے، لیکن جس دور میں حضرت عثمان نے یہ سارا کچھ اکٹھا کر کے ہمارے لیے پیش کیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں مختصر سے انداز میں بیان فرما دیجئے، پھر اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ اب آپ نے جس نقطے پہ فرمایا ہے نا
یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے اندر ایک بڑی اچیومنٹ بھی ہے اور ان کی ایک خدمت بھی ہے، اور ان کا قرآن مجید سے جو تعلق تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت عثمان سامنے بیٹھے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی مبارک کا نزول شروع ہو گیا، تو آپ نے عثمان سے کہا کہ عثمان لکھنا شروع کر دو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیات جو ہیں وہ لکھی، تو حضرت عثمان جو تھے وہ خود کاتبین وحی کے اندر شامل تھے، ایک تو یہ تھا، اور پھر قرآن مجید کے ساتھ جو آپ کا والہانہ تعلق تھا، امام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممتاز ترین شخصیت ہیں کہ جو ایک رات میں بلکہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید مکمل تلاوت کر جاتے تھے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا، اور پھر وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو یہ قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر ہی نہ ہوتے، اور یہ بھی ان کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، 3 چیزیں جو ہیں وہ مجھے محبوب ہیں تمہارے دنیا کی چیزوں میں سے، اشباع الجوعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، کسوۃ العریان، جو برہنہ ہیں ان کو لباس پہنانا، و تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت، تو قرآن مجید کی تلاوت تو ان کا شعار تھی، اور یہ قرآن سے تعلق، اور پھر وہ پڑھاتے بھی تھے، یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے راوی بھی حضرت عثمان ہیں، اور پھر ان کے تابعین آگے شاگرد ہیں، تو یہ جو اب جمع قرآن کی بات ہے یا یہ رسم عثمانی کی بات ہے خاص طور پر، اور مصحف عثمانی کی بات ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کاپی تو اس کی تیار کر لی گئی تھی، لیکن وہ صرف ایک ماسٹر کاپی تھی جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، پھر حضرت حفصہ کے پاس رہی، اور پھر حضرت عثمان نے اس کو لے لیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ ضرورت پیش آئی کہ جب قراءات کا اختلاف شروع ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ جو قرآن کریم ہے اس کو تم جو ہے وہ انزل القرآن علی 7 احرف، 7 لہجوں پر نازل ہوا ہے۔ اب لیکن جب نئے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے دوسرے عجم کے علاقے میں، جیسے ابھی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ خلافت کا جب پھیلاؤ ہوا اور فتوحات ہوئی تو وہاں پر ایک تشویش پیدا ہو گئی، اب ضروری تھا کہ قرآن مجید کا ایک ایسا نسخہ حکومت کی طرف سے جاری کیا جاتا، کیونکہ یہ حکومت کوئی دنیاوی عام حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ خلافت راشدہ ہے جو کہ نائب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دینی معاملات میں بھی اور وہ دنیاوی معاملات کی تقسیم تو اسلام میں ہے ہی نہیں، جی بالکل۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر پھر کہا کہ ایک ایسا معیاری ترین نسخہ تیار کیا جائے اور اس کی پھر نقلیں تیار کی جائیں تاکہ یہ جو قراءات کے اختلافات ہیں یہ سما جائیں، یہ سب سے بڑا آپ کا کارنامہ تھا، اور آپ نے کہا کہ اکتبوا بلغت قریش، جہاں پر تمہیں کوئی اختلافی بات لکھے، تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ لکھنے کے تو ماہر تھے، آپ کتابت کے تو ماہر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے دکھایا اور پھر کہا کہ اس کو قریش کی لغت کے مطابق لکھو کہ اس کے اندر جتنا بھی قراءات کے لہجے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں سما جائیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے نقلیں کروا کر جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر بھجوائیں، جہاں جہاں پر جو بھی قرات پڑھی جاتی تھی، تو اس کے مطابق یہ تمام جو اختلافات ہیں یہ ختم ہو گئے، اور الحمدللہ قرآن مجید کے اوپر جو آج پوری ملت اسلامیہ متفق ہے اس کے ایک ایک شوشے پر اور ایک ایک زبر زیر پر، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ، ماشاءاللہ بالکل یقیناً یہ بہت بڑی حفاظت قرآن کا وہ خدائی وعدہ ہے جو حضرت عثمان کے ذریعے پورا۔ واہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اللہ پاک نے تو فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب آپ نے بیان فرمائی کہ حضرت عثمان کے حصے میں یہ بات آئی، اور آج جو سچی بات ہے جو ہمارے سامنے قرآن پاک ایک کتاب کی صورت میں موجود ہے، یہ سارا کارنامہ اور یہ سارا کریڈٹ جو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے، انہوں نے امت کے اوپر یہ احسان کیا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ آخری جب شہادت کا ٹائم آیا اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت ہی فرما رہے تھے، سبحان اللہ، اور آپ کا خون بھی قرآن پاک کے صفحے پہ گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بالکل ابھی تک وہ نسخہ ترکیہ میں محفوظ ہے۔ قطع کلامی بڑی معذرت کے ساتھ یہ آپ نے ایک بات کی تھی، بس چھوٹا سا وہ ترمذی کی حدیث کی طرف میں اشارہ کر دوں اور شاید اللہ ہدایت دے دے۔
حضرت جابر کہتے ہیں کہ جنازہ لایا گیا کہ اس پر اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھا دیں. آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ نے کہا آج تک آپ نے کبھی کسی کا جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کیا. فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اس لیے میں اس کا جنازہ پڑھانے کو تیار ہوں. تو یہ حضرت عثمان یا کسی بھی صحابی کا بغض جو ہے اس کو دلوں سے نکالنا ہوگا, دلوں کو صاف کرنا ہوگا, اور تمام صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانا ہوگا, ورنہ ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا. بالکل بڑی خوبصورت بات شاہ صاحب آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرما دی, اور یقیناً نہیں پسند میں نے خود اپنے قول مبارک میں فرمایا تھا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ان سے بغض نہ رکھنا, ان سے محبت رکھنا, کیونکہ ان کا بغض جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میرا بغض ہے, اور میرا بغض جو ہے دراصل اللہ کا بغض ہے, اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. یقیناً ہمیں جو ہے ان اصحاب سے محبت کرنی, اور یقیناً ان اصحاب سے محبت کرنا یہی ایمان ہے, اور ان اصحاب کی میں سمجھتا ہوں کہ نقش قدم پر چلنا یہ ہدایت کا راستہ ہے, اور یقیناً جو اس راستے سے ہٹتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وہ دوسرا راستہ ہے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں جو کچھ کرتا ہوں قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرما دیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اصحاب کی اہمیت کو بیان فرما دیا, فضیلت کو بیان فرما دیا, ہمیں اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہے. اور ناظرین کرام ان اصحاب کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اصحاب سے اہل بیت طاہر سے ہمیں سچی محبت نصیب فرما دے, اور ان کے نقوش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. ناظرین کرام میرا یہی میسیج ہے کہ آج کے یہ جو ایام گزر رہے تھے عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے, اپنے بچوں کو بتائیے, اپنے گھر والوں کو بتائیے, حضرت عثمان کی سیرت خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی پڑھائیں, اور خطبات جمعہ المبارک میں ان کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ عوام الناس تک یہ اویئرنیس جائے, آواز جائے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج جائے کہ حضرت عثمان کون تھے, ان کی شخصیت کیا تھی, اور ان کی شخصیت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی کے پہلو موجود ہیں. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.